یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کی زندگی سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سوال جو رات کی خاموشی میں دل کے دروازے پر دستک دیتے تھے، اور وہ سوال جو ہنستے ہوئے چہروں کے بیچ بھی اس کے اندر شور مچاتے رہتے تھے۔ اس کا نام آصف تھا۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا، نہ بہت امیر نہ بہت غریب، مگر اس کے دل میں ایک غیر معمولی بے چینی تھی۔ وہ بے چینی کسی دنیاوی خواہش کی نہیں تھی، بلکہ سچ کی تلاش کی تھی، حق کی تلاش کی تھی۔ آصف ایک ایسے ماحول میں پلا بڑھا تھا جہاں مذہب رسموں تک محدود تھا۔ لوگ عبادت تو کرتے تھے مگر سوال کرنے سے گھبراتے تھے۔ آصف سوال کرتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ ہم کیوں جیتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا سچ صرف وہی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، یا اس سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتے تھے۔ اسے نصیحتیں ملتی تھیں کہ زیادہ نہ سوچو، بس جو ہے مان لو، مگر آصف کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ لائبریریوں میں وقت گزارتا، مختلف کتابیں پڑھتا، فلسفہ، تاریخ، مذاہب، سائنس، سب کچھ۔ ہر کتاب اسے ایک نئی سمت دکھاتی، مگر کوئی بھی مکمل سکون نہیں دیتی۔ وہ جتنا پڑھتا اتنا ہی محسوس کرتا کہ سچ کسی ایک جملے میں قید نہیں ہو سکتا۔ کئی راتیں اس نے جاگ کر گزاری، کھڑکی سے آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ ستارے اسے گواہ لگتے تھے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت ضرور ہے۔ ایک دن وہ شہر سے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں کیوں جا رہا ہے، بس دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نیا ملے گا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی سادگی محسوس ہوئی۔ مٹی کے گھر، خاموش گلیاں اور لوگوں کے چہروں پر سکون۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جو مسجد کے صحن میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری روشنی تھی، جیسے اس نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہو۔ آصف نے اس کے پاس بیٹھ کر سلام کیا۔ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر آصف نے وہ سوال پوچھ لیا جو اس کے دل میں برسوں سے تھا۔ اس نے کہا کہ میں سچ کی تلاش میں ہوں، مگر راستہ نہیں ملتا۔ بوڑھے نے تسبیح روکی، آصف کو غور سے دیکھا اور کہا کہ سچ باہر نہیں، اندر ہوتا ہے، مگر اندر تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود سے سچا ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات آصف کے دل میں اتر گئی۔ وہ کئی دن اس گاؤں میں رہا۔ اس نے بوڑھے سے باتیں کی، مگر وہ کبھی لمبے خطبے نہیں دیتا تھا۔ وہ صرف چھوٹے چھوٹے جملے کہتا تھا جو دیر تک دل میں گونجتے رہتے تھے۔ اس نے آصف کو بتایا کہ حق کی تلاش کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب کچھ رد کر دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تعصب سے آزاد ہو کر سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ آصف واپس شہر لوٹا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ تلاش کا سفر بیرونی راستوں سے زیادہ اندرونی راستوں کا ہے، مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اسے کئی بار مایوسی ہوئی، کئی بار ایسا لگا کہ وہ کہیں بھٹک گیا ہے۔ دوست اس کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ وہ ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے، مگر اب آصف کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ آصف نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کی۔ وہ جھوٹ سے بچنے لگا، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے لگا۔ اس نے جانا کہ حق صرف مان لینے کا نام نہیں، بلکہ عمل کا نام ہے۔ اگر انسان سچ پر چلنے کا دعویٰ کرے مگر اس کا کردار خالی ہو تو وہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ ایک موقع پر اسے ایک بڑی نوکری کی پیشکش ہوئی، مگر اس میں بے ایمانی شامل تھی۔ پرانا آصف شاید سمجھوتا کر لیتا، مگر اب اس نے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے مشکل تھا، مگر دل مطمئن تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سکون دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ صحیح فیصلے میں ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات پھر اسی بوڑھے سے ہوئی۔ اس بار بوڑھا کمزور لگ رہا تھا۔ آصف نے اس کے ہاتھ چومے اور کہا کہ آپ کی باتوں نے میری زندگی بدل دی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا کہ میں نے کچھ نہیں بدلا، تم نے خود کو سننے کی ہمت کی ہے، یہی حق کی تلاش کی پہلی شرط ہے۔ چند دن بعد خبر ملی کہ وہ بوڑھا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ آصف کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگا کہ بوڑھا کہیں گیا نہیں، بلکہ اس کے اندر زندہ ہے۔ اس کی باتیں، اس کی خاموشی
सब उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थीं। अब आसिफ खुद लोगों की बात सुनता था। वो किसी को वाज नहीं देता था, बस सवाल पूछता था। वो जान चुका था कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, मगर मंजिल एक ही होती है। हक की तलाश कोई मंजिल नहीं, बल्कि मुसलसल सफ़र है। ये सफ़र इंसान को तोड़ता भी है और जोड़ता भी है, आजमाता भी है और संवारता भी है। जिंदगी के आखिरी हिस्से में आसिफ ने ये सीख लिया था कि सच हमेशा आसान नहीं होता, मगर वो ही सबसे ज्यादा आजाद करने वाला होता है। जो इंसान हक की तलाश में निकलता है वो कभी मुकम्मल नहीं होता, मगर वो कभी खाली भी नहीं रहता। इसके दिल में एक रोशनी जलती रहती है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। और यूं आसिफ की कहानी हमें ये सिखा जाती है कि तलाशे हक का सफर शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होता है। ये सफर बाहर की दुनिया से कम और अंदर की दुनिया से ज्यादा जुड़ा होता है। जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वो शायद सब कुछ पा न सके, मगर खुद को जरूर पा लेता है।